الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم لا تجعلنا مع القوم الظالمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ یا اللہ یا کریم، جو پڑھا جائے سنا جائے عمل کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحم و کرم سے ہماری نیتوں پر رحم فرما، کرم فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ والیوم 3 پیج نمبر 275 حیات الصحابہ میں حضرت عمر بن یحییٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک کتاب لائی گئی۔ یہ باب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے علم کے علاوہ دوسرے علم میں مشغول ہونے پر انکار اور سختی۔ نبی یعنی باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کے علاوہ دوسرے علم میں مشغول ہونے پر انکار اور سختی۔ حضرت عمر بن یحییٰ بن جعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی خدمت میں ایک کتاب لائی گئی جو کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر حضور نے فرمایا، کسی قوم کے بیوقوف اور گمراہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے نبی کے لائے ہوئے علم کو چھوڑ کر دوسرے نبی کے علم کی طرف متوجہ ہو، یا اپنے نبی کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف متوجہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ عنکبوت کی، جس کا ترجمہ ہے، کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے۔ حضرت خالد بن عرفہ رحمہ اللہ علیہ کے عرفتہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی آیا اور ان کے پاس لایا گیا، جس کی رہائش سوس شہر میں تھی۔ یہ خوزستان کا ایک شہر ہے جس میں حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت خالد بن عرفتہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی ان کے پاس لایا گیا، جس کی رہائش یعنی جو رہنے والا تھا سوش شہر کا، جو خوزستان کا ایک شہر ہے، اور جس میں حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم فلاں بن فلاں عبدی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ انہوں نے اسے ماری اور اس سے کہا، امیر المومنین، اسے ماری، اس نے کہا، امیر المومنین میرا کیا قصور؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات 3 مرتبہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک الآیات الکتاب المبین، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، سورہ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ سورہ یوسف کی آیات ہیں۔ الف لام را، یہ آیتیں کتاب واضح کی ہیں، کتاب واضح کی ہیں، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان، اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے جو یہ قرآن پاک آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن عرطفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جو قبیلہ بلقیس کا تھا، جو کہ ایک علاقہ ہے سوس کا، اور یہ قازقستان کا علاقہ تھا جہاں دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ یہ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے کہا، تم فلاں فلاں عبدی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو لاٹھی ماری، اور اس نے کہا، امیر المومنین مجھے کیوں لاٹھی ماری گئی؟ تو آپ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ آیتیں 3 دفعہ پڑھی اور اسے 3 دفعہ لاٹھی ماری۔ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین میرا قصور کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، تم نے ہی حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں لکھی ہیں۔ اس آدمی نے کہا، اس بارے میں آپ مجھے جو فرمائیں گے میں وہی کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جاؤ اور جا کر ان کو گرم پانی ڈال کر سفید کر دو، سفید اون سے مل کر ان کو مٹا دو، نہ خود پڑھو نہ ان کو پڑھاؤ۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے خود پڑھی یا کسی اور کو پڑھائی تو میں تم سے سختی سے سزا دوں گا، سختی سے سزا دوں گا۔
پھر اس سے فرمایا یہاں بیٹھو. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ میں گیا اور اہل کتاب کی ایک کتاب نقل کی اور اسے ایک کھال پر لکھ کر حضور کی خدمت میں لایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کتاب میں اس لیے لے لایا ہوں کہ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سنتے ہی غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر لوگوں کے لیے کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کیا گیا. انصار نے کہا تمہارے نبی کو کسی وجہ سے سخت غصہ آیا ہے، اس لیے ہتھیار لگا کر چلو. چنانچہ انصار تیار ہو کر آئے، آ کر حضور ممبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. حضور نے فرمایا اے لوگوں مجھے ایسے کلمات دیے گئے جن کے الفاظ کم اور معنی بہت زیادہ ہے، اور وہ مہر کی طرح آخری درجے اور فیصلہ کل نوعیت کے کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ بہت مختصر کر کے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور میں تمہارے پاس ایسے اور حضور نے فرمایا لوگوں مجھے ایسے کلمات دیے جن کے الفاظ بہت کم اور معنی بہت زیادہ ہیں، اور وہ مہر کی طرح آخری درجے اور فیصلہ کن نوعیت کے کلمات ہیں، اور اللہ نے مجھ بہت مختصر کر کے مجھے عطا فرمائے ہیں. میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کے آیا ہوں جو بہت واضح اور صاف ستھری ہے، لہٰذا تم حیرت اور پریشانی سے مت چھپ پڑو، اور نہ حیرت میں پڑھنے والوں یعنی اہل کتاب سے دھوکہ کھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے تشریف لے آئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کے ہاتھ میں ایک کتاب جو چمڑے کے اوپر یا لکھی ہوئی کتاب تھی، یہ اہل کتاب کی کتاب تھی، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کا اظہار کیا. اسی کے آگے اسی باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب سے ایک کتاب ملی. وہ اسے لے کر رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اہل کتاب سے ایک بہت اچھی کتاب ملی ہے. یہ سنتے ہی حضور کو غصہ آ گیا اور فرمایا اے ابن خطاب کیا تم ابھی تک اسلام کے امور کے بارے میں حیران و پریشان کن ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کے آیا ہوں جو واضح بالکل واضح ہے اور صاف ستھری ہے. تم اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب میں تمہیں حق بات کہہ دیں اور تم اسے جھٹلا دو، یا وہ غلط بات کہہ دیں اور تم اس کو سچا مان لو، یعنی خلط ملط ہیں چیزیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا اتباع کرنا پڑتا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے بھی کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں تھا. ابن البر کی روایت ہے یہ. حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا اپنے ایک بھائی اس کے پاس سے گزر ہوا، وہ قبیلہ بنو قریظہ میں سے تھا، یعنی یہودیوں میں سے. اس نے مجھے تورات میں جامع باتیں لکھ کر دی ہیں، کیا میں انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سنتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ بدل گیا. تو میں نے کہا اے عمر کیا تم حضور کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں. اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ زائل ہو گیا، اور اس کے بعد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کر لیتے تو تم گمراہ ہو جاتے. دوسری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، اور دوسرے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں. احمد اور طبرانی کی روایت. آج کل ہمارے یہاں کافی اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ یہ ہم پڑھیں تو ہم یہ خود سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر سختی کا معاملہ تھا. حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس سے کہا امیر المومنین ہم نے جب مدائن شہر فتح کیا تو مجھے ایک کتاب ملی جس کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں. حضرت عمر نے پوچھا اس کی باتیں اللہ کی کتاب سے لی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا منگا کر اس کو مارنا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا منگا کر اس کو مارنا شروع کر دیا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، وہی سورہ یوسف کی الف لام را تلک الآیات الکتاب المبین، کتاب المبین. حضرت حریث بن ظہیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کتاب سے کچھ بھی نہ پوچھا کرو،
کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت حریث بن ظہیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھا کرو کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اس لیے تمہیں کبھی بھی ہدایت کی بات نہیں بتائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ حق بات کو بیان کریں اور تم اسے جھٹلا دو، اور غلط بیان کریں اور تم اس کی تصدیق کر دو۔ عبد الرزاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم نے ان سے ضرور پوچھنا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے کوئی بات کیسے پوچھتے ہو جبکہ تمہاری یہ کتاب جو اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائی تمہارے سامنے موجود ہے۔ تمام کتابیں بہت زمانے پہلے اللہ کے پاس سے آئی تھی اور یہ ابھی ابھی اللہ کے یہاں سے آئی ہے، بالکل تر و تازہ ہے، اس میں کوئی باہر کی ملائی ہوئی چیز نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب میں یہ نہیں بتایا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب توریت اور انجیل کو بدل دیا اور اس میں تحریف کی ہے، اور بہت سی باتیں اپنے پاس سے لکھ کر اس میں شامل کر کے یوں کہنے لگے کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، اس لیے کیا تاکہ تم تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ وہ علم الہی جو تمہارے پاس آیا ہے کیا وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں؟ قرآن و حدیث میں ہوتے ہوئے اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اہل کتاب کا کوئی آدمی اس علم کے بارے میں پوچھ رہا ہو جو اللہ نے تمہارے پاس نازل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب جو تمام کتابوں کے بعد سب سے آخر میں ابھی ابھی اللہ کے پاس سے آئی ہے، تم اسے پڑھتے بھی ہو اور وہ بالکل تر و تازہ ہے اور اس میں کوئی اور چیز ملائی نہیں جا سکی۔ ابن شیبہ کی روایت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا سرچشمہ ہمارے پاس ہے آج ہم اس کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں تو نہ عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ نقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہ کا مذہب رہا، اور اسی پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم سے اثر لینا، یہ نیا باب ہے۔ حضرت ولید بن ابی الولید ابو عثمان مدنی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عقبہ بن مسلم نے اس سے بیان کیا کہ حضرت شفیع اصبہی نے ان سے بیان کیا، یعنی خالد بن ابی ولید کہتے ہیں عقبہ بن مسلم نے ان سے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں شقی بن اصبہی نے ان سے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ارد گرد بہت لوگ جمع ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ میں ان کے قریب جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، وہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے اور سب چلے گئے تو وہ اکیلے رہ گئے، تو میں نے عرض کیا میرے آپ پر جتنے حق بنتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مسافر ہوں اور طالب علم ہوں، ان سب کا واسطہ دے کر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے اور خوب اچھی طرح سمجھی۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ضرور میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو حضور نے مجھے بیان فرمائی اور میں نے اسے خوب اچھی طرح سمجھا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے زور سے سسکی لی کہ بے ہوش ہونے کے قریب تھے، یعنی رونے جیسے۔ پھر ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور نے مجھے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور اس وقت میرے اور حضور کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اتنے میں زور سے سسکی لی اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر انہیں افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنا چہرہ پہنچا اور مجھے فرمایا میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور نے اس وقت مجھے بیان فرمائی کہ جب ہم دونوں اس گھر میں تھے اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے سسکی لی اور بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل زمین پر گرنے لگے، لیکن میں نے انہیں سنبھال لیا اور پھر بہت دیر تک انہیں سہارا دے کر سنبھالے رکھا۔ پھر انہیں فاقہ ہو تو فرمایا مجھ سے حضور کے یہ الفاظ مجھ سے حضور نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے، اس وقت کسی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوگی، بلکہ ہر جماعت گھٹنے کے بل سر جھکائے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پہلے 3 آدمیوں کو بلائیں گے۔ کتنی سخت بات ہوگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنی ہوگی کہ جو بیان کرتے وقت 3 دفعہ آپ بے ہوش ہوئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے 3 آدمیوں کے حساب کے لیے بلائیں گے، ایک وہ آدمی جس نے سارا قرآن یاد کیا، اور وہ دوسرا آدمی جسے اللہ کے رستے میں شہید کیا گیا، اور وہ تیسرا آدمی جو کہ مالدار آدمی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری سے فرمائیں گے جو وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کیا میں نے وہ تجھے نہیں سکھائی تھی؟ وہ کہے گا میرے رب سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
تو تو نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو کہا جا چکا اور تیرا مقصد حاصل ہو گیا۔ پھر مالدار کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے اس قدر وسعت نہیں دی تھی کہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں تو نے اللہ رب مجھے وسعت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میں نے تجھے اتنا دیا تھا تو نے اس کے مقابلے میں کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ خیرات دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہت سخی کہیں، تو کہا جا چکا۔ اور پھر اللہ کے رستے میں شہید ہونے والا لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا تو نے اپنے رستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اس وجہ سے میں نے کفار سے جنگ کی یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب تو نے اس لیے کیا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، اور یہ کہا جا چکا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ مار کے فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں یہ 3 آدمی ہیں جن کے ذریعے قیامت کی سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن کر حضرت شفیع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی، اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضرت علا بن حکیم رحمہ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تلوار بردار تھے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ آدمی نے حضرت امیر معاویہ کے پاس آ کر ابو ہریرہ کی طرف سے حدیث سنائی۔ اسے سن کر امیر معاویہ نے فرمایا جب ان تینوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ یعنی جب وہ سخی جو کہ مال خرچ کرنے والا ہو، جو وہ شہید جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا تھا، وہ قاری جو قرآن پڑھنے والا ہو، جب ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا کہ ان کی نیتوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا، تو پھر باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اللہ تعالیٰ سینکڑوں اور کروڑوں برکتیں نازل کرے اور رحمتیں نازل کرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا اور اتنا روئے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ہم نے کہا یہ آدمی تو ہمارے پاس بہت خطرناک خبر لے کر آیا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھی من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات دینی دنیاوی اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پورے طور پر بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ اور ثواب وغیرہ نہیں، بجز دوزخ کے اور ثواب کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوا، اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت پر، اخلاص کا انسان پر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مروہ پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی، وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور پھر عبداللہ بن عمر چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں روتے رہ گئے۔ تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمر ابھی بتا کر گئے ہیں کہ حضور کو یہ فرماتے سنا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ احمد کی روایت ہے۔ بنو نوفل کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو الحسن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب سورہ طاسین میم شورہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعامل الصالحات پر پہنچے، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہو یہ لوگ، پھر پڑھا کرو وذکر اللہ کثیرا، اور انہوں نے اپنے
کثرت سے اللہ کا ذکر کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہو یہ لوگ، پھر پڑھا کرو وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے اس کے بعد اس کے اور انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا اس کا بدلہ لیا، اور پھر فرمایا تم یہ لوگ ہو. یعنی شعراء کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری تھیں، اس پر یہ دونوں، کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما یہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعتیہ اشعار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے تھے. جب یہ قرآن کی آیت شعراء کے بارے میں نازل ہوئی تو ان کو تردد ہوا کہ کہیں یہ ہمارے اوپر نہیں. حضرت ابو صالح رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن والے آئے اور انہوں نے قرآن سنا تو وہ رونے لگے. حضرت ابوبکر نے فرمایا ہم بھی ایسے تھے، پھر دل سخت ہو گئے. ابو نعیم صاحب کتاب کہتے ہیں دل میں سخت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کر دل طاقتور اور مطمئن ہو گئے، یعنی اللہ کو پہچان لیا اور اب ہمارے دل طاقتور اور مطمئن ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری نیتیں محفوظ فرمائے، اخلاص محفوظ فرمائے. عمل بھی اخلاص کے ساتھ کامیاب ہے، اور بڑے سے بڑا عمل بھی اخلاص کے بغیر برباد ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیتوں کو ہماری محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.